إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد بزرگان محترم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مبارک تذکرہ کرنا ہم سب کے لیے بہت ہی نیک بختی کی بات ہے، اجر اور ثواب کی بات ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھا جائے اور ان کی زندگی میں جو اہم واقعات ہیں ان سے سبق لیا جائے اور اپنی زندگی ہماری جیسی بھی گزر رہی ہے اس میں کہاں تک ہم تبدیلی لا سکتے ہیں اس کی کوشش کی جائے کہ برائی سے اچھائی کی طرف اور شر سے خیر کی طرف ہمارا سفر آسان ہو۔ اسی پس منظر میں ہر منگل کو اس مسجد میں صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی سیرت اور ان کے کارناموں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آج جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے انتخاب کیا وہ ہیں حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی یہ دوس کے رہنے والے تھے۔ دوس یمن کا ایک قبیلہ تھا، جاہلیت کے زمانے سے، اسلام کے آنے سے بہت پہلے سے ہی یہ قبیلہ مشہور تھا اور حضرت طفیل اس قبیلے کے سردار تھے اور نہ صرف اس قبیلے کے سردار تھے بلکہ جو مشہور بہت سے قبیلے تھے، ٹرائبس تھے، ان میں طفیل کا نام بہت مشہور تھا، ایک معزز انسان کے طور پر اور ایک ایسے انسان کے طور پر کہ جو انتہائی سنجیدہ اور باوقار انسان ہو اور جس کی رائے کو اور جس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہو، اور ان چند لوگوں میں تھے کہ جو بہت سخی تھے۔ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لا تنزل له قطر عن نار، کہ ان کے پاس چولہے سے دیگیں نہیں اترتی تھیں، یعنی ہر وقت کھانا مہمانوں کے لیے اور غریبوں کے لیے تیار ہوتا رہتا تھا۔ ولا یوصد له باب امام طارق، اور کسی وقت بھی دن میں یا رات میں کوئی اگر پہنچ جائے تو اس کے لیے ان کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اور وہ بہت زیادہ اعزاز کرنے والے اور لوگوں کی عزت کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ادیب بھی تھے۔ ادیب کا مراد ہماری یہ ہے کہ ان کی زبان بہت اچھی تھی، وہ شاعر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی گفتگو کی خوبی اور خرابی سے واقف تھے، جسے عربی زبان کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ایک تو عربی زبان سب کو آتی تھی لیکن ان میں جو چند لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھ سکتے تھے کہ کون سے جملے کی کیا خوبصورتی ہے اور اس کے اندر کیا مٹھاس ہے یا تلخی ہے، کون سی بات کہاں پر کہی جائے گی، اس معاملے میں وہ بہت ماہر تھے۔ یہاں تک کہ ان کی گفتگو کے اندر جادو کا اثر تھا اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ جہاں بات کرتے تھے تو لوگ ان کی گفتگو سنتے تھے، اس میں کشش تھی۔ حضرت طفیل نے تہامہ میں، ان کے گھر کے لوگ تھے، ان کے خاندان کے لوگ آباد تھے، انہوں نے تہامہ چھوڑ کر مکے کا سفر کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے سفر کیا تھا کہ وہ ایک تاجر تھے اور کاروبار کرتے تھے، کسی وجہ سے بھی وہاں مکے تشریف لائے۔ جس وقت وہ مکہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو قریش کا جو مشہور قبیلہ تھا اور مکے کے جو مشرکین تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں میں مستقل ایک کشمکش چل رہی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہے اور یہاں کا ماحول بالکل تناؤ کا ماحول ہے۔ تو حضرت طفیل کو بہت دشواری ہوئی کہ میں نے تو ایسا ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ میں کسی ایسے ماحول میں پہنچوں گا
کہ جہاں اس قدر ٹینس کا ماحول ہے اور لوگوں کے درمیان ایک کشمکش کی کیفیت بنی ہوئی ہے، تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اور ان کو دور سے جاننے کی کوشش کی، لیکن قریش مجھے اس سے منع کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو ان کی بات کے اندر جادو ہے، یہ جو محمد ہے ان کی گفتگو کے اندر جادو، اگر تم ان کی بات سن لو گے تو تمہارے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا اور تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے تم اس بات کی کوشش کرو کہ ان سے دوری بنا کر رکھو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ قریش کے لوگوں نے میرا اتنا اکرام کیا، مکے کے لوگوں نے میرا استقبال کیا، مجھے عزت دی، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے نہیں ملنا ہے، اس لیے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس نے ہمارے خاندان والوں کو تقسیم کر دیا ہے، جس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، اور جو ہماری پوری جماعت کو منتشر کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے ہمیں بکھیر دیا ہے، ہمارے قبیلوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ اور قریش کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جاؤ گے تو تم بھی دوس کے بڑے سردار ہو، دوس کے قبیلے کے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ تمہارے درمیان اور تمہارے قبیلے کے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، دوری پیدا ہو جائے گی، اس لیے جس طرح رہ رہو ویسے ہی رہو۔ محمد کی بات سننے میں یہ نقصان ہے کہ اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے اپنے لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، اس لیے تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس وقت حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ان کی بات سے باپ بیٹے سے اور شوہر بیوی سے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو میں تو ایک شاعر ہوں اور میں پڑھا لکھا انسان ہوں، سمجھدار ہوں، میں سن کر تو دیکھوں، ہو سکتا ہے کوئی صحیح بات ہو۔ کہتے ہیں کہ میں طواف کے لیے کعبہ بھی جاتا تھا، چونکہ طواف تو جاہلیت کے زمانے سے سب لوگ کرتے تھے، اور جو کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے ان کی میں پوجا بھی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن میں نے کام کیا کہ اپنے کان میں روئی رکھ لی۔ میں نے سوچا کہ میں ان کی بات سنوں گا، لیکن ان لوگوں کے بار بار کہنے پر میں نے کان کے اندر روئی رکھ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی کوئی بات میرے اوپر اثر کر جائے اور مجھے وہ بات ماننی پڑے۔ اس وقت حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کی نماز کا جو طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے، وہ ہم سے الگ ہے، لیکن وہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا، اور میرے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ مجھے لگا کہ میں نبی سے قریب جا رہا ہوں، بغیر کسی نیت کے، ارادے کے، مجھے ایسا لگا کہ میں ان کا ہو رہا ہوں، اور میں نے سوچا تھا کہ میں ان سے دور رہوں گا، لیکن میں ان سے دور نہیں رہ پا رہا ہوں، اور ہوتے ہوتے کچھ باتیں بھی ان کی میرے کانوں میں پڑھی گئی، اور جب ان کی بات میں نے سنی تو میں نے کہا کہ ثقیلت کا امو کا یا طفیل، طفیل تمہاری ماں تمہیں کھو دے۔ یہ عرب بولتے وقت ایک طریقہ تھا بات کرنے کا اور اپنے کو ایڈریس کرنے کا کہ تمہارا زندہ رہنا اور مر جانا برابر ہے، کہ اگر تم خود سے اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو اور دوسروں کی بات پر تم اتنی اچھی بات اور اتنا اچھا طریقہ سننے کو اور دیکھنے کو تیار نہیں ہو، تو انہوں نے کہا اپنے آپ سے کہ تم ایک شاعر اور ایک سمجھدار انسان ہو، تم جانتے ہو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو اس لیے تمہیں ان کی بات سننی چاہیے، اگر اچھی ہوگی تو مان لینا، بری ہوگی تو چھوڑ دینا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا، میں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھا، میں نے انتظار کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف پلٹے تو میں ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ یا محمد، اے اللہ کے رسول، اے محمد، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے بارے میں مجھ سے ایسی سی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کی بات نقصان پہنچانے والی ہے، فائدہ پہنچانے والی نہیں، مجھے ڈراتے ہیں آپ کے قریب آنے سے، لیکن جب سے میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو مجھے تو بات آپ کی بہت اچھی لگی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری بات مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا آپ کا دین ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، ان کو سورہ اخلاص پڑھ کر قل هو اللہ احد پڑھ کر سنایا، سورہ فلق پڑھ کر سنایا، قل اعوذ برب الفلق۔ کہتے ہیں فواللہ ما سمعت قولا احسن من قوله ولا رأيت امرا اعدل من امره۔ جب میں نے یہ دونوں صورتیں سنی ہیں تو مجھے لگا خدا کی قسم اس سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ انصاف کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، اور میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ میں تو اب محمد کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ رکھ کر میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی اتنا بچتے بچاتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی توفیق سے اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ وہ حضور سے قریب ہوئے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں جب اسلام لے آیا تو کچھ دن میں مکے میں رہا، میں اسلام کی باتیں سیکھتا تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے تھے، ثقیف کے لوگوں سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے اور ہجرت کا وقت بالکل قریب آ رہا تھا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید کو سیکھنا شروع کیا، قرآن کا کچھ حصہ حفظ بھی کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں اب اپنے قبیلے میں جاؤں گا۔ میں نے جس چیز کو صحیح اور حق سمجھا ہے اب اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایک ایسا انسان ہوں جس کی بات مانی جاتی ہے، ہمارے قبیلے کے لوگ بھی مانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ میں ان کو کیا جا کر بتاؤں اور میں ان کو کس طرح سے دعوت دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی اور کچھ چیزیں بتائیں۔ اس کے بعد طفیل نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بھی دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعل لہ آیۃ، کہ اے اللہ ان کو کوئی نشانی دے دیجیے، یعنی کوئی ظاہری نشانی کہ جس کو دیکھ کر لوگ، جیسے نبی کو معجزہ ملتا تھا تو کسی عام انسان کو تو ایسا کوئی میریکل یا معجزہ نہیں مل سکتا تھا، لیکن حضور کی دعا سے ان کے چہرے پر ایک طرح کی روشنی بکھر گئی۔ حضرت طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اب یہ روشنی جو میری پیشانی پر نظر آ رہی ہے دور سے سمجھ میں آ رہی ہے، تو میری قوم کے لوگ اتنے بگڑے میں اس وقت کہ دیکھ کر کہیں گے کہ اسلام لانے کی وجہ سے ان کو ایک عیب لگ گیا ہے اور ایک خاص قسم کا عام لوگوں سے یہ الگ معلوم ہو رہا ہے۔ تو کوئی ایسی دعا کر دیجیے کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر کہیں اور نظر آنے لگے۔ تو جو ان کا کوڑا تھا، ہنٹر تھا، اس کے اوپر وہ روشنی چلی گئی، اور طفیل جب اس کو لے کر چلتے تو وہ روشنی دور سے نظر آتی تھی۔ تو حضرت طفیل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک طرح کی یہ روشنی حاصل ہوئی، اس لیے ان کو ذوالنور بھی کہتے ہیں، روشنی والے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کوئی قندیل ہے یا کوئی فانوس ہے جو ان کی چھڑی اور ان کی لاٹھی کے اوپر چمک رہا ہے۔ اور جب وہ 2 پہاڑی کے بیچ سے اپنے قبیلے کے لوگوں میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان کے والد سے ان کی ملاقات ہوئی، اور فوراً انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ واہ ابا جان، میرا آپ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ایسی کیا بات ہو گئی ہے، اتنا پریشان ہو اور تم ہم سے رشتہ توڑنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں اسلام لا چکا ہوں، اگر آپ بھی اسلام لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی دعوت دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ اور سمجھا کر دعوت دی جائے، لیکن شخصیت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ میرے والد سے میرا کیسا بے تکلفی کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس انداز سے بات کر کے دیکھی۔ فوراً ان کے والد نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں اسلام لانے کے لیے، وہ اسلام لائے۔ جب ان کی ملاقات اپنی بیوی سے ہوئی، ان سے بھی انہوں نے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو ان کی بیوی نے بھی کہا کہ میں اسلام لانے کو تیار ہوں، کہا جا کر غسل کرو اور تیار ہو کر آؤ۔ ان دونوں حضرات نے غسل کیا، پاکی حاصل کی اور اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس طرح سے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے گھر کے لوگوں نے اسلام لانا شروع کیا۔ پھر دوس کے قبیلے میں بات پھیلنی شروع ہوئی، حتیٰ کہ بہت اہم بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے اتنے بڑے راوی ہیں،
اور 5000 سے زیادہ ان کی حدیث کی روایتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل حدیثیں سیکھتے تھے اور روایت کرتے تھے. انہوں نے بھی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے دعوت پر ہی اسلام قبول کیا. اور جب حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جب مکہ دوبارہ آئے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طفیل کیا لے کر آئے, وہاں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور سخت کفر کی حالت میں لوگ ہیں. دوس کا پورا قبیلہ نافرمانی کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور کو تو مجھے لگا کہ اللہ کے رسول میرے قبیلے کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور میرا قبیلہ تباہ ہو جائے گا, دوس کا قبیلہ. اس وقت میں نے کہا واہ قوما, اللہ میری قوم پر رحم فرما. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسن, اللہم اہدی دوسن, اللہم اہدی دوسن. اللہ دوس کو ہدایت دیجیے, پورے قبیلے کو ہدایت دیجیے. حضرت طفیل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو اور آپ نے فرمایا کہ جا کر پھر سے ان کو دعوت دو, ان کو سمجھاؤ, نرمی کے ساتھ سمجھاؤ. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں مستقل دوس کے قبیلے میں دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے. بدر کا معرکہ ہو گیا, احد ہو گیا, خندق ہو گیا, میں حضور کے پاس نہیں آ پایا. خیبر کے موقع سے تقریباً جب میں آیا ہوں سن 6-7 ہجری میں, اس وقت 80 گھرانے دوس کے میرے ساتھ تھے. یعنی ہر گھرانے سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پکے سچے مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت خوش ہوئے اور ہم سب سے خوشی کا اظہار کیا. یہاں تک کہ آپ نے خیبر کے غنیمت کے مال میں بھی ہمارا حصہ لگایا. پھر ہم نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اتنے لوگ ہیں, ہم جب بھی آپ آگے غزوے میں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے جو دایاں حصہ ہے میمنہ جس کو کہتے تھے وہ ہمیں دے دیجیے, ہم اس کو سنبھال لیں. تو داہنی طرف کا جو رائٹ ونگ تھا وہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی اور ان کا پورا قبیلہ سنبھال رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے علاقے میں جو عمرو بن حمحمہ ایک بہت مشہور شخص تھا, اس کا ایک بت ہے جو مشہور ہے, ذوالکفین اس کو کہتے تھے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر اسے توڑ ڈالوں, اس کو آگ لگا دوں. تو جس وقت حضرت طفیل اس کام کے لیے بڑھے اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تو ان کو ان بتوں کی بد دعا لگ جائے گی اور یہ تباہ ہو جائیں گے. تو بچے اور عورتیں سب باہر نکلے محلے سے دیکھنے کے لیے کہ آج کیا ہونے والا ہے. حضرت طفیل نے آگ لگا دی اور اس پورے بت کو ختم کر دیا. اور اس وقت جو لوگ دوس کے بچے ہوئے تھے جنہوں نے اب تک اسلام نہیں لایا تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ بتوں کو تباہ کرنے اور جلانے کی وجہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تو ان کے دل میں بھی ہدایت آ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پتھر ہیں جو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے اور حقیقت میں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اس لائق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. اور حضرت طفیل کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. حضرت طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے, آپ سے تربیت حاصل کرتے رہے, یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 11 ہجری میں جو یمامہ ایک جگہ تھی وہاں پر یمامہ کی جنگ ہوئی, جس میں معلوم ہے آپ کو کہ لوگوں نے اسلام کا انکار کیا تھا اور زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. تو یمامہ کی جنگ ہوئی تھی, اس میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. اس وقت انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ میرا بال مونڈ دیا گیا ہے اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکل رہا ہے اور کوئی عورت ہے جو کوئی چیز میرے پیٹ میں داخل کر رہی ہے اور میرا بیٹا جو عمرو ہے وہ مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے. تو حضرت طفیل نے کہا کہ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی ہے کہ جہاں تک سر کے مڑانے کا تعلق ہے تو اس کا مطلب کہ میں شہید ہو جاؤں گا, اور اس عورت نے جو میرے پیٹ میں کوئی چیز داخل کی اس کا مطلب ہے کہ زمین چاک ہو جائے گی, شق ہو جائے گی, قبر کھودی جائے گی اور مجھے زمین کے پیٹ میں دفن کر دیا جائے گا. اور جو پرندہ میرے منہ سے نکل رہا تھا اس سے مراد میری روح ہے کہ میری روح نکل جائے گی, اور میرا بیٹا جو مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا تھا
تو یہ بھی چاہ رہا تھا میرا بیٹا کہ جیسے میں شہید ہوں وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے یہ سمجھی اور واقعی وہ خواب بالکل اسی طرح سچا ہوا کہ حضرت طفیل بن عمرو یمامہ کے میدان میں شہید ہوئے. اور اس وقت حضرت عمرو بن طفیل یعنی طفیل بن عمرو الدوسی کے بیٹے کا بھی نام عمرو تھا، ان کا ہاتھ یمامہ کی جنگ میں کٹ گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر سے عمرو بن طفیل کے بیٹے عمرو ملنے کے لیے آئے. کھانا حاضر تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمرو کھانا کھاؤ. تو حضرت عمرو شرما رہے تھے چونکہ ایک ہاتھ ان کا پورا کٹا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید تم اپنے ہاتھ کی وجہ سے شرما رہے ہو. خدا کی قسم اس مجلس میں تم ہی ایک شخص ہو جس کا ایک حصہ دنیا میں اور ایک حصہ جنت میں، تو تم کیوں شرما رہے ہو؟ تم تو اس لائق ہو کہ تم پر فخر کیا جائے. اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھا سکتے جب تک تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہو جاؤ. اور پھر جو یرموک کی جنگ ہوئی سن 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان میں عمرو جو طفیل کے بیٹے تھے وہ بالکل آگے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت کے درجے سے سرفراز فرمایا. تو حضرت طفیل وہ ہیں جو خود شہید ہیں اور شہید بیٹے کے باپ بھی ہیں. اور ان دونوں لوگوں نے اور ان کے پورے خاندان نے، دوست کے پورے قبیلے نے اور 80 گھرانوں نے اور ان سب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سب کی نسبت جو اسلام کی خدمت سے ہے، انہوں نے جو اسلام کے لیے خدمات پیش کی ہیں، ان کی کوئی برابری نہیں کی جا سکتی اور ان کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ سب اعمال نامے میں لکھا جائے گا حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے. تو ایک شخص جب کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے اور حالات کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی سمجھ سے، فکر سے، دانشمندی سے حالات کو سمجھ کر کوئی راستہ طے کرتا ہے اور حکمت کے ساتھ جب چیزوں کو سمجھ کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، تو انقلاب آتا ہے، ذہنوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ حالات نہیں بدل سکتے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے خاندان، اپنی برادری اور اپنے آس پاس کے لوگوں اور رشتہ داروں کے لیے پہلے فکر کرنی چاہیے. اور ان کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں، ایک آدمی کوشش کرتا ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں. اور ہم یہ سمجھیں کہ سبھی لوگ ہیں، جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کوئی اور نہیں سوچ رہا ہے ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس طرح سے زندگی گزرتی رہتی ہے اور خاطر خواہ ہماری وجہ سے ہمارے خاندان اور ہمارے لوگوں میں، بچوں میں اور دوسرے لوگوں میں وہ فائدہ نہیں پہنچ پاتا اور وہ صحیح پیغام اور صحیح سبق نہیں پہنچ پاتا کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں گے. اسلام کی سربلندی کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمارا جو فریضہ ہے دعوت کا، اسے ہم ادا کریں گے، اصلاح کا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا